الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ جمعے سے میں نے خلافت راشدہ کے کی سنہری کڑیوں میں سے دوسری سنہری کڑی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو احادیث گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اس کی تشریح کی تھی۔ آج ان کا تعارف اس حیثیت سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس کام کے لیے پیدا کرتا ہے، اس کی اہلیت خاص طور سے اس کو دے دیتا ہے۔ یا یوں کہیے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام مختلف شکلوں میں دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ انعام یافتہ لوگ انبیاء کرام ہیں، پھر صدیقین اور پھر شہداء۔ امت مسلمہ میں خلفائے راشدین کا جو مقام ہے وہ سب سے بڑا مقام ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت عنایت فرمائی تھی اس کی کچھ جھلک آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام خنتمہ بنت ہشام بن مغیرہ ہے، یعنی والدہ خنتمہ ہے، خنتمہ کے والد ہشام وہی ہشام عمرو بن ہشام ابو جہل کے والد۔ تو ابو جہل ماموں ہوئے، سگے ہوئے نہیں ہوا۔ تو ابو جہل حضرت عمر کا سگا ماموں تھا۔ ادب وہاں کیا جاتا ہے جہاں ادب کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ لیکن جو ابو جہل ہو، جہالت کا باپ ہو، اس کے بارے میں جیسا ادب ہمیں کرنا چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر کے والد خطاب اور یہ خاندان جو تھا بنو عدی کہلاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8ویں پشت پر ایک ہی اینسیسٹر سے مل جاتے ہیں۔ تو دونوں کے 8ویں پشت پر جو اینسیسٹر ہیں، جو بزرگ ہیں، جو جد ہیں، جد وہ ایک ہی ہیں۔ تو 8ویں پشت پر ایک ہی ہو جاتے ہیں دونوں۔ قریش کا قبیلہ ہے، قریش کے دو خاندان ہوئے، ایک بنو عدی کا، ایک بنو ہاشم کا۔ حضور بنی ہاشم کے خاندان میں اور وہ بنو عدی کے خاندان سے تھے، اور 8ویں پشت پہ دونوں کا جد، دونوں کا بزرگ اینسیسٹر ایک ہو جاتا ہے۔ ایک بات، آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ حفص حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے نام، ان کی وجہ سے ان کے ساتھ میں ان کی کنیت ہے ابو حفص۔ حفصہ سے بنا ابو حفص، یہ کنیت ہے ان کی۔ اور آپ کا لقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق ہے۔ تو کنیت ابو حفص ہے اور لقب فاروق ہے۔ فاروق جیسے صدیق کے بارے میں بتایا تھا، فاروق کے بارے میں فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والا، یعنی حضور یعنی حق اور باطل میں فرق کرنا
اور کرنے والا جو ہے وہ فاروق ہوا. وہ فارغ ہوا تو وہ فاروق ہوا. فاروق مانے حق و باطل میں فرق کرنے والا، یعنی جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. یعنی جس طرف حضرت عمر ہیں وہ حق ہے، جس طرف حضرت عمر نہیں ہے وہ باطل. یہ مطلب ہوا اس کا. حضرت عمر نے جب حضرت عمر نے ایمان قبول کر لیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسلام جو ہے وہ حق پر ہے. یہ مطلب ہوا اس کا. جس طرف حضرت عمر ہیں وہ حق ہے اس طرف، یہ مطلب ہوا. اور یہی حضرت عمر پہلے کیسے تھے آپ کو پتہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابتدائی بات میں بتا دوں کہ پورے قریش کے قبیلے میں صرف 17 لوگ ایسے پڑھے لکھے تھے، اور یہ 18ویں یا 17ویں تھے جو پڑھے لکھے تھے. حضرت عمر پورے قریش کے قبیلے میں جس میں ہزاروں لوگ تھے، ان میں 17 لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے. ان میں یہ 17ویں یا 18ویں تھے. کچھ راویوں نے 17واں کہا ان کو، کچھ راویوں نے 18واں کہا. 17 یا 18ویں تھے جو پڑھے لکھے تھے. دوسری بات، بچپن میں کیونکہ پڑھ لیا تھا آپ نے تو میدان عرفات جہاں پر ہے وہیں پر پہاڑ ہے، پہاڑ عرفات کہلاتا ہے، جبل عرفات کہلاتا ہے. جبل عرفات کے قریب ہی ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، بازار لگتا تھا، عکاظ کہلاتا تھا. وہ عکاظ کا بازار بھی مشہور ہے اور عکاظ کا میلہ بھی مشہور ہے. تو عکاظ کا جو میلہ لگتا تھا وہ سال میں ایک بار لگتا تھا. وہاں پر مختلف طرح کے کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے. ان میں سے شعر و شاعری کا کمپٹیشن بھی ہوتا تھا، تقریروں کا کمپٹیشن بھی ہوتا تھا، گھڑ سواری کا کمپٹیشن بھی ہوتا تھا، اور پہلوانی کا بھی یعنی کمپٹیشن ہوا کرتا تھا. اور بھی ہوتے ہوں گے کمپٹیشن. میں نے جہاں یہ ذکر کیا ہے تو اس میں عرض کر دوں کہ تقریر کا کمپٹیشن ہوتا تھا. حضرت عمر تقریری مقابلے میں شرکت کرتے تھے اور انعام پاتے تھے. بہترین تقریر کرتے تھے، انعام پاتے تھے. نوجوان تھے، شروع کی باتیں ہیں یہ سب. آپ کا حال یہ تھا. دوسری بات عرض کر دوں کہ آپ پہلوانی میں اتنے ماہر تھے، اتنے کرتب جانتے تھے. لوگ دانتوں تلے انگلی دبا لیتے تھے کہ یہ کون سا کرتب ہے جو یہ دکھا رہے ہیں. یعنی پہلوانی کی بات کر رہا ہوں، کشتی کی بات کر رہا ہوں. کشتی ریسلنگ جیسے کہتے ہیں ہم لوگ آج کل، اس کے اندر بہترین کرتب دکھاتے تھے اور بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دے دیتے تھے. سب سے جیت جایا کرتے تھے. یہ حضرت عمر ہے. تیسری بات میں عرض کر دوں کہ وہاں پر ایک اور کمپٹیشن ہوتا تھا گھڑ سواری کا. حضرت عمر کا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ننگی پیٹھ پر گھوڑے کی بیٹھ کر کے نیلوں چلے جاتے تھے اور ان کو کوئی تکان ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. نیلوں اور گھڑ سواری کے کمپٹیشن میں بھی جیتتے تھے اور مقابلے میں یعنی ان کو بھی اس کا کچھ انعام ملا کرتا تھا. یہ 3 بڑے بڑے وہاں پر جو کمپٹیشنز ہیں ان سب میں حضرت عمر سب سے آگے نظر آتے ہیں. تو یہ 3 بڑے اس زمانے کے جو سب سے بڑے جو چیزیں تھیں جس میں نمایاں مقام جس کو ہوتا تھا، وہ 3 سے زیادہ کسی چیز کا مقام ملتا ہی نہیں. ایک گولڈ میڈل، دوسرا گولڈ میڈل، تیسرا گولڈ میڈل، یہی مطلب ہوتا ہے اس کا. یعنی ہر چیز میں گولڈ میڈل ان کو مل رہا. یہ حضرت عمر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو خاص طور سے بنایا تھا. میں اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے، تو یہ صلاحیت تو دیتا ہی. یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے. اب دوسری طرف آئیے گا. لیکن ان کے اندر اس زمانے کی جو بو اور خو تھی کہ میرے باپ اور دادا جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کے خلاف میں دیکھ نہیں سکتا. اب یہاں سے شروع کر رہا ہوں بات. چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دعوت آپ کی عام ہونا شروع ہوئی، تو سب سے زیادہ دشمنی جس کو ہوئی وہ حضرت عمر کو. ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف یہ آواز نکالتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں.
یہ ہے وہ بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ عرب کی روایت کے مطابق تھی وہ بات، یعنی وہ جو بات کہتے تھے وہ اپنے لحاظ سے غلط نہیں کہتے تھے، وہاں کے لوگ یہی کہتے تھے، لیکن حق ابھی سامنے ان کے نہیں آیا تھا، وہ اس لحاظ سے اس کو حق سمجھتے تھے کہ میرے باپ دادا جیسے کر رہے ہیں تو اس کے خلاف جو ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی حق و باطل کے درمیان میں وہ اس کو انالائز نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بار میں عرض کر دوں، یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ فاروق کا لقب کیسے ملا ہے، یہیں پہ بات ختم کر دوں گا آج۔ تو اب ایک اللہ کا مشیت کا نظام ہے، آپ بھی غور کریے کیا حیرت ناک نظام ہے، کس طریقے سے چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے پلان کے تحت کرتا ہے، بظاہر اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق ہوتا چلا جاتا۔ جب 6 سال گزر گئے اور سرداران قریش نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت، ان کی تحریک، ان کی باتیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس درمیان میں پوری کوششیں کی، نرمی سے بھی اور گرمی سے بھی، لالچ سے بھی، دھمکیوں سے بھی، لیکن دین بڑھتا جا رہا ہے ان کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا، غلام بیچارے سب سے زیادہ پس رہے تھے، حضرت بلال، حضرت خباب بن عرت، حضرت عمار بن یاسر، اور بہت سے غلام، حضرت عمار بن یاسر تو بیچارے غلام تھے، بلال بھی غلام تھے، خباب بن عرت بیچارے غلام نہیں تھے، اس کے باوجود ان کو غلامی جیسا، کیونکہ باہر سے آئے تھے، سوداگر تھے، جوہری کا کام کرتے تھے، تو وہ بیچارے ان کو بھی پھر ٹارچر کیے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی کمزور طبقے کے لوگ ہیں سب کو ٹارچر کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی پھر نہیں رہا ہے، ٹارچر کے باوجود کوئی پھرتا نہیں ہے، اس دین سے نہیں پھرتا جس کا ایک بار نام لے لیا۔ تو پھر کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ سرداران قریش نے ایک دن باقاعدہ ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ میں یہ ہوا تھا کہ یہ لوگ تو محمد کے کلمے کو جب پڑھتے ہیں تو یہ تو نہیں بدل، لہذا ایک ہے طریقہ کے جڑ کو ہی ختم کر دو، اور جڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ گھاگ، یہ شروڈنیس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آتی ہے سمجھ۔ سب سرداران قریش نے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ کئی بار ایسے فیصلے ہوئے ہیں، میں پہلا فیصلہ بتا رہا ہوں، آپ کو پتا ہے بہت سے فیصلے ہوئے ہیں، یہ پہلا فیصلہ ہے، اس کا 690 میں ہوا ہے۔ تو چنانچہ یہ کہا کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ سب نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہو، ہاتھ اٹھا دیے ہم نے، مگر کہا کہ کون کرے گا قتل؟ سانپ سونگ گیا سب کو، کیونکہ بنو ہاشم خاندان قبیلہ ہے ادھر ہے، وہ تو لڑ جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا مکے کے اندر، وہ برداشت نہیں کریں گے، ان کا خاندان بھی تو ہے، حضور کا خاندان بھی تو ہے، ایسا تھوڑی وہ قبائلی زندگی ہے، ایسا نہیں تھا وہاں پر کوئی جو جس کو چاہے مار ڈالے، کوئی پورا قبیلہ صدیوں تک اس کا بدلہ لیتا تھا، آپ کو پتہ ہے جی، چھوڑتا نہیں تھا، نسلاً بعد نسل لوگ اس کے کہہ جاتے تھے، وصیت کر جاتے تھے کہ میرے دادا کو اس نے مارا تھا اس لیے میں نہیں چھوڑوں گا، تو یہ پوتے تک اور جانے کہاں تک چلتا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کون کرے؟ کوئی نہیں بولا، صاف سونگ گیا سب کو۔ حضرت عمر اس وقت جو تھے جوان تھے، 7 6 13 33 سال کی عمر تھی، 27 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی ہے، جب 27 سال کے تھے، یہ 6 سال کی بات ہے، تو 33 سال کے تھے اس وقت، 33 ایئر کے ینگ جوان تھے، کھڑے ہو گئے کہنے کہ میں محمد کو قتل کروں گا۔ تو ماموں ابو جہل کہتا ہے شاباش بیٹا شاباش، تجھ سے ہی مجھے امید تھی، تو ہی ایسا کر سکتا ہے۔ یہ سب ایسا ہی ہیں، جسے میں اپنے لفظ بولوں گا، مادین یا جو بھی لفظ کہہ دیں ویسے بولا ہوگا، ایسے لفظ بولا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے 100 اونٹ ملیں گے اور 40,000 درہم بھی تجھے ملیں گے اگر تو قتل کر دے گا، تو لالچ بھی دے دیا۔ اب ادھر حضرت عمر اب آ رہے ہیں ادھر،
اب اس درمیان میں ایک دوسرا واقعہ سن لیجئے، یہ مشیت کا نظام میں بتا رہا ہوں۔ حالات جب بہت بگڑ گئے اور حضرت عمر کی تکلیفیں ایذائیں اور ابو جہل کی تکلیف و ایذائیں اسلام کے خلاف جب بہت بڑھ گئیں تو اللہ کے رسول حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نظام ہے مشیت کا، اللہ تعالیٰ دل میں ادھر حضور کے دل میں کیا ڈال رہا ہے، ادھر ابو جہل اور فلاں سرداروں کے دل میں کیا ڈال رہا ہے، وہاں کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور یہاں کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم کے دل میں ڈالتا ہے اللہ ہی تو ڈالے گا، کون ڈالے گا؟ اے اللہ عمر بن ہشام، عمر بن خطاب میں سے کسی اور کو، کسی ایک کو ایمان دے کر کے عزت، اسلام میں عزت کی افزونی اضافہ فرما، اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ حضور رو کر گڑا رہے ہیں، گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہو رہی ہے کیونکہ دل میں بھی تو وہی ڈال رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، کرنا تھا اس کو، دل میں بھی وہی ڈال رہا ہے اپنے حبیب کے۔ اب سنیے کیسے اب پورا ہوگا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلتے ہیں اور ادھر جو ہے اگلی بار انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا نفاذ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی بار اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھا، ٹھیک رکھا، کیا رکھا تو میں سناؤں گا آپ کو کہ کس طریقے سے فیصلہ کیا بنتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آ رہا ہے باقاعدہ، وہ جو ہے اسلام کے دامن میں، اسلام کی گود میں آ کے گر جاتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اس خاص اس توفیق کو عنایت فرما دیجیے جو جیسے چاہے میرے دلوں کو، آپ کے دلوں کو موڑتا ہے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔